نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ آج کے سبق سے قبل جو اسباق پڑھائے گئے ہیں وہ لحن جلی اور لحن خفی کے بارے میں، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں کن کن غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ پڑھنے کے انداز میں، قرات کے انداز میں، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو اپنے منہ سے بول بنا کے جو ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بول کو، کلام کو، تو ان میں اس کلام میں ہمیں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ وہ تو تقریباً اسباق مکمل ہو گئے ہیں، کچھ چیزیں رہ بھی گئی ہوں گی جو آپ حضرات کا کام ہے کہ کمنٹ میں مجھے لکھیں، بتائیں، تاکہ میری ذہن سازی ہو، میں اس طرف بھی آؤں کہ قرآن پاک کی غلطیوں کے بارے میں۔ اور جو توجہ میں نے آپ کی دلوائی ہے، اب وہ آپ کا کام ہے کہ مثال کے طور پر تبدیل مخرج بالمخرج، تبدیل حرف بالحرف، تبدیل صفت بالصفت، کہ قرآن کا کون سا کلمہ ہم کیسے پڑھیں اور اس کا کیا معنی بنتا ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کے علاقوں میں، ساتھ محلے میں علماء حضرات ہیں، میں نے آپ حضرات کو بتایا، ان کا ادب کرتے ہوئے ان کے پاس جائیں، دوستانوں ہو کے بیٹھیں اور ان حضرات سے ان الفاظ کے معانی دیکھیں کہ ہم کتنا لفظ کو غلط کرتے ہیں اور اس کا معنی کتنا غلط ہوتا ہے۔ تو یہ ابھی آپ حضرات کا کام ہے، میرا کام ہے کہ آئیڈیا دینا، آپ حضرات کو توجہ دلوانا کہ اللہ پاک کی کلام کو اچھے انداز سے کیسے پڑھا جائے۔ تو آج کے سبق میں اسی جو لحن جلی خفی کی باتیں ہیں ان کو لے کر ہم آذان میں آئے ہیں کہ ہم آذان کے صرف اور صرف ایک کلمہ اللہ اکبر میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس میں ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر میں درج ذیل غلطیوں سے بچنا ضروری ہے۔ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی وجہ سے آذان اور نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب آپ حضرات کا کام ہے کہ علماء حضرات کے پاس جا کر اس چیز کو سیکھ کر پڑھیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ آذان ایک ایسی چیز ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر یہ اللہ کی طرف بلانے کی ایک دعوت ہے کہ سجدے والی جو عبادت نماز ہے، چاہے وہ صلاۃ الفجر ہے، چاہے وہ صلاۃ الظہر ہے، چاہے وہ صلاۃ العصر ہے، چاہے صلاۃ المغرب ہے، چاہے صلاۃ العشاء ہے، ان 5 وقت میں جو مؤذن اس کے پاس اس عبادت کی چابی ہوتی ہے وہ دعوت دیتا ہے لوگوں کو۔ تو کیا کبھی ہم نے توجہ کی ہے کہ اس منادی کے اندر، اس اعلان کے اندر، اس آذان کے اندر ہماری کتنی غلطیاں ہیں؟ میں ملک پاکستان میں مختلف علاقوں میں گیا ہوں، مختلف دیہاتوں میں گیا ہوں، تو وہاں سے جو آواز میرے کان میں پڑتی رہتی تھی اور سب کو میں نے اکٹھا کیا ہے۔ اکٹھا کرنے کے بعد آج کے اس سبق میں کچھ غلطیوں کی میں وضاحت کروں گا، لیکن اب میں ہر چیز کی وضاحت نہیں کر سکتا کہ ویڈیوز 1 گھنٹے کی بن جائے گی یا کم از کم 45 منٹ، جو میرے ذہن میں ایک ذخیرہ ہے۔ میرا کام ہے آپ کو آئیڈیا دینا، اور وہ کلمات جو ہم غلط پڑھتے ہیں وہ آپ اپنے علماء حضرات کے پاس جائیں اور اس کا معنی نکلوائیں کہ کتنا معنی غلط ہوتا ہے۔ تو اس لیے آذان سیکھ کر دی جائے، کیونکہ آذان سیکھنے کے بغیر دے دی جائے گی تو یاد رکھ لو مؤذن کی قدر عوام کے پاس بھی نہیں ہوگی اور یقیناً پھر اللہ کے پاس بھی نہیں ہوگی۔ آذان کے بارے میں احادیث بڑی ہیں کہ دن قیامت کے اس کی گردن بڑی لمبی ہوگی اور سارے حضرات کو اس کی پہچان ہوگی کہ یہ اللہ کی عبادت کا منادی کیا کرتا تھا، دنیا پہ اعلان کیا کرتا تھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس طرح ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے دعوت دیتا تھا۔ لیکن اس کی ابتداء جو کلمہ ہے وہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ والا۔ تو اس میں ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے حمزہ کو بالمد پڑھنا، یعنی اللہ کا جو حمزہ ہے نا اس کو لمبا کر کے پڑھنا، لمبا کر کے پڑھنا، یعنی مد کے انداز میں پڑھنا۔ یعنی کس طرح پڑھنا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس میں بہت بڑی غلطیاں ہیں۔
علماء حضرات کے پاس آپ کا کام ہے تشریف لے جائیں تاکہ ان کو بھی آپ بھی ان کا دیدار کریں، اور ان کا دیدار بھی باعث رحمت ہوتا ہے علماء حضرات کا۔ آپ وہاں ان کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ اس معنی میں کتنی غلطیاں ہیں، اس لفظ میں کتنی غلطیاں اور معنی میں کتنی غلطیاں ہیں۔ اب اس کو حمزہ استفہام کے ساتھ اس نے پڑھا۔ مثال ہے، قرآن پاک میں الفاظ آتے ہیں آل الذکرین اللہ، اب وہ اصل حروف کیا تھے؟ آل اصل میں تھا الآن اللہ۔ عربی قرات کے اصول کے مطابق پہلا حمزہ قطعی تھا، دوسرا وصلی مفتوح تھا، دوسرے کو ماقبل کی حرکت مطابق خالص حرف مد سے بدلا، تو اس میں پہلا حمزہ استفہامیہ ہے، تو اس انداز سے یہ اللہ اکبر کے حمزہ کو اللہ اکبر کہا، تو پھر اس کا معنی یہ بن جائے گا کہ کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ تو سوال کرنا ہی کفر ہے کہ ایک بندے کو اللہ کی ذات پہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ وہ سلطان السلاطین ہے، احکم الحاکمین ہے، پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، تو اذان دیتے وقت تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ خود کہے، دعویٰ کرے، تو بجائے اس کے کہ وہ قوم سے سوال کر رہا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے مجھے بھی شرم آ رہی ہے، لیکن میں تعلیم کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، تعلیم کے انداز میں کسی کو بتانا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، تو اس طرح پڑھنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ایسے مت پڑھیے، سیکھ کر پڑھیے، آئیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور لیکن بہتر ہے کہ آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں اپنے اپنے علماء حضرات کو استعمال کریں اور یہ میری بات ان تک پہنچائیں اور پھر آپ کی وہ اصلاح کریں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ شابیاں مسجد کی دی ہوتی ہیں ایک بابا جی کو جو فارغ ہوتا ہے محلے سے، تو وہ آ کر جناب بڑے اچھے انداز سے، ٹھیک ہے نیکی کا کام ہے، اسے نیکی اس سے میں ملے گی، لیکن یہ الفاظ وہ علماء حضرات سے پوچھیں کہ کیا اس کا معنی ٹھیک ہے، اگر غلط ہے تو وہ سیکھے۔ ایک آدمی کو غلطیاں تو مسجد میں جا کے بڑی نظر آتی ہیں، وہ علماء کی غلطیاں نکالتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ مدرسین حضرات کی غلطیاں نکالتے ہیں، تو وہ خود اپنے آپ کو ان حضرات کے پاس بٹھا کر کیوں نہیں ٹھیک کرنا چاہتے اپنے آپ کو؟ تو لہذا بجائے علماء حضرات کی غلطیاں نکالنے کے، مدرسین کے پیچھے لگنے کے، خود ان سے جائیں اپنی اصلاح کروائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر میں اس چیزوں میں کوئی غلط کہوں تو کم از کم آپ کا کام ہے کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ استاد جی نہیں، معاشرے والے تو یہی مکے مدینے والی اذان دیتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ جہاں جہاں بھی اپنے بچوں کو پڑھوا رہے ہیں، ہر آدمی کہتا ہے جی عبد الرحمن سدیس کیوں نہیں بنا، یہ جناب شریم کیوں نہیں بنا، یہ جناب قاری عبد الباسط علیہ الرحمہ کیوں نہیں بنا، تو بجائے اس کے کہ اس طرح کی سوچ ہے صرف آپ کی، عمل نہیں ہے۔ عمل ہے، ہم ہیں بتانے والے آپ کو، اسی طرح ہم سے مشورہ لیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو کہاں پڑھوائیں۔ تو اس لیے ہر آدمی سننے والا، یہ میری باتیں عوام کے لیے ہیں، علماء حضرات، مدرسین حضرات ماشاءاللہ وہ بڑے قدر دان لوگ ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ میری مراد وہ نہیں ہے، میری مراد وہ ہیں جو یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ علماء حضرات کا کام ہے کہ منبر و محراب میں اس چیز کی صدا لگائیں، اور پھر جو آپ کے مؤذن ہیں ہر مسجد میں، مکبر ہیں، امام حضرات ہیں، تو وہ اپنی کم از کم اصلاح کر لیں۔ تو یہاں تک تو بات ہو گئی یہ غلطی۔ آگے اللہ کے نام کو باریک پڑھنا۔ اب اللہ کے نام کو باریک پڑھنے کا صرف تفخیم اور ترقیق کا ایک قانون رکھا گیا ہے، اللہ اکبر۔ اب اس میں اللہ کے نام اور ایک حرف الف اور اکبر کی راہ میں صرف تفخیم ہے کہ منہ بھر کر آواز نکالنا چاہیے، بجائے اس کے کہ منہ بھر کر آواز نہ نکالے اور یہ کہہ دے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو یہ معنی غلط ہے۔ اب کیوں؟ یہ بات توجہ سے سنیں کہ عرب کے اندر جب مکہ میں خانہ کعبہ میں بت تھے اور وہ لات منات جسے ہم کہتے ہیں، لات کو عربی میں جیسے اللہ، اس کے شروع میں الف لام جیسے لام تعریف کہتے ہیں، اور لات کے شروع میں اللات لگاؤ، عربی کا قانون ہے، تو وہ اللات لگا کر ایک اللہ کا نام پوری کائنات میں خالص اس میں معرفہ آتا ہے کہ پوری کائنات میں وہ ایک نام ہے اللہ۔
اور ایک ہے اللات. اللات کا جو تا ہے یہ تائے تانیث ہے. اسے وقف میں اگر ہاتھ سے بدل دو تو یہ بنتا ہے اللہ. اللات کا جو اگر تائے تانیث کو وقف میں ہاتھ سے بدل کے پڑھا جائے جیسے امام قصی رحمہ اللہ تعالی کی روایت میں پڑھتے ہیں تو ادھر وہ بنے گا اللہ. تو اب یہ اسم ذات جو ہمارے اور آپ کے پوری کائنات کے خالق و مالک کا نام ہے اسم ذات، یہ اور اس کو اسم الجلالہ بھی کہتے ہیں. تو اب یہ اس کو بھی پڑھو اللہ، اور اللات کا جو نام ہے اس کو بھی پڑھو اللہ. تو بتاؤ اس میں اور اس میں کس چیز میں فرق کریں گے؟ تو صفت تفخیم ہی کی وجہ سے اللہ جو بت کا نام ہے اس سے اللہ کی اسم ذات میں فرق آئے گا. تو لہذا اللہ کے نام کو خوب موٹا کر کے پڑھنا ضروری ہے. اللہ اکبر، اور آ کو بھی موٹا کر کے پڑھیں وقفاً. تو لہذا یہ جو اللہ کے نام کو باریک پڑھنا ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں، یہ بھی غلطی ہم کرتے ہیں. اس کے بعد جی اللہ کے ہا کو محل الف یعنی اللہ ہا پڑھنا. وہ کیسے؟ یہی بزرگ حضرات جو پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ میں آپ کو عربی انداز میں آزان نہیں سنا رہا ہوں، ورنہ الحمدللہ مکہ کا انداز، مدینہ کا انداز، وہ جو اصلی آوازیں ہیں وہ بھی میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں. لیکن میں اصلاح کن کی کر رہا ہوں؟ ہمارے ملک پاکستان میں جو عجمی لوگ ہیں یا انڈیا کے اندر ہیں یا بنگال کے اندر ہیں یا دیگر اس طرح عرب کے اندر بھی، جہاں یاد رکھیے عرب والے بھی سیکھ کر یہ کام کرتے ہیں، بغیر سیکھے ہوئے کوئی نہیں کہ جو مرضی آیا اس پہ چڑھ گیا. نہ، خالص جس کا حق بنتا ہے اس کو اس کا حق دو، چابیاں اس کو دو جس کا وہ حق بنتا ہے کہ اس نے اذان سیکھی ہوئی ہے، تکبیر سیکھی ہوئی ہے، یہ سیکھ کر یہ کام کر رہا ہے، بغیر سیکھے نہیں. اب آپ کسی کمپنی میں جاتے ہو تو وہ بھی ڈپلوما مانگتے ہیں، بھئی کس کمپنی میں کام کر رہے تھے، کتنا تجربہ ہے آپ کا. اور یہ تو بغیر تجربے کے جناب مائک پہ ایک انسان چڑھ جاتا ہے، بغیر سیکھے چڑھ جاتا ہے. بس جی ٹھیک ہے، کیونکہ جی یہ مسجد کمیٹی کا چیئرمین ہے، اور بھئی چیئرمین کے لیے خدا کے ہاں کوئی سوال و جواب نہیں ہے. امام حضرات کا کام ہے، چیئرمین ہے چاہے جو بھی ہے وہ اس کا بھی امام ہے، اپنے چیئرمین کا جس سے تنخواہ لیتا ہے وہ اس کا بھی امام ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی اصلاح کرے، ان باتوں کی اصلاح کرے. ابھی دیکھو ماشاءاللہ تبلیغ میں جاتے ہیں، وہاں تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے، تعلیم میں بھی یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اصلاح کی جاتی ہے، صورتیں سکھائی جاتی ہیں، اذان اچھی طریقے سے سکھائی جاتی ہے، وضو کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. وضو کا معلوم ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، وضو کا کرنا اور عمل کرنا یہ بڑی بات ہے. لہذا اذان کا آنا بڑی بات نہیں ہے، اذان کا سیکھنا بڑی بات ہے. تو لہذا یہ اللہ کے نام کو باریک پڑھنا اور اللہ کے ہا کو معل الف یعنی اللہ ہا پڑھنا، وہ میں نے آپ کو انداز بتا دیا. اسی طرح اللہ کی ہا کو نہ ادا کرنا، یعنی اللہ اکبر پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اللہ گواہ ہے، میں نے یہ چیزیں سنی ہیں اپنے کانوں سے، مختلف دیہاتوں سے گیا ہوں، وہاں بھی میں نے باقاعدہ امام حضرات سے مل کر اور ان کی منت کی ہے، اور ان کے ماشاءاللہ بڑے ادب سے انہیں کہا ہے کہ حضرت اس مؤذن کو یہ چیز سکھاؤ. تو لہذا اس چیز میں اصلاح کرنی چاہیے. اب اس کے بعد ہی اللہ کی پیش کو معروف نہ پڑھنا. اب یہ کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے مجہول پڑھنا، ایک ہوتا ہے معروف پڑھنا. مثال کے طور پر پہلے بھی میں نے غالباً آپ کو بتایا تھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب دین اور دین، رب العالمین اور رب العالمین، یہ مین اور دین اور الرحیم کہنا معروف ہے، اور العالمین الرحیم اور یوم الدین یہ پڑھنا کیا ہے؟ مجہول ہے. اب اسی طرح ہے کہ اللہ اکبر، تو ایک بندہ پڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہو کی بجائے ہو کہتا ہے، یہ مجہول ہے. تو اس طرح پڑھنا بھی کیا ہے؟ بہتر نہیں ہے. تو معروف انداز میں پڑھنا چاہیے. اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ کی ہا پر پیش کو کھینچ کر پڑھنا،
یعنی اللہ اکبر اس طرح پڑھنا، یہ کیا ہے؟ سخت حرام ہے، غلط ہے۔ اب دیکھیے اللہ اکبر، اب یہ ہو کی جو اللہ اکبر ہے نا، تو ہا کی پیش کو بڑھاؤ تو وہ مدہ بن جاتا ہے، لہذا وہ مدہ کے بعد جب حمزہ آئے تو مد بن جاتی ہے، سبب تو مد ہے تو مد بن جاتی ہے، لہذا اس میں یہ تو مد کا قانون ہی نہیں ہے، تو واو ہے ہی نہیں، تو ہم پھر اپنی غلطی ہے تو اس غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی اکبرو کے حمزہ کو مد کے ساتھ یا کھینچ کر پڑھنا، یعنی اکبر پڑھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھیے نا، جیسے اللہ میں لفظ اصل میں اللہ ہے، تو اس کی حمزہ کی حرکت کو بڑھاؤ گے تو مد بن جائے گی، لہذا یہاں پر بھی مد بن جائے گی۔ اکبر کے بجائے اکبار کہنا، نہیں یہ اوپر ہے، اکبروں کے حمزہ کو مد کے ساتھ یہ کھینچ کر پڑھنا، یعنی اکبر پڑھنا، یہ بہت بڑا غلطی ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جی اکبروں کی با کو کھینچ کر الف کے ساتھ پڑھنا۔ اب یہاں تو ابتدا میں حمزہ کو کھینچ کر پڑھا تھا نا، ابھی اکبر کی با کو کھینچنا ہے، با پر زبر کھینچیں گے تو الف مدہ بن جائے گا، اکبار بن جائے گا، تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ میں نے بار بار کہا یہ غلطیاں میں نے جو بتا رہا ہوں باقاعدہ یہاں درج ہیں، بورڈ پر لکھی ہوئی ہیں، زوم کر کے اپنے قریب کر کے اس کو کاپی پر لکھو اور علماء حضرات کے پاس جاؤ کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے، یہ بہت بڑا غلط کام ہے، اصلاح کرنی چاہیے۔ اب آگے ہے جی اکبر کی کاف کو ہاں کے ساتھ ملا کر پڑھنا، یعنی آپ دیکھیے کچھ آدمی بڑے تکبر سے بڑے فخر سے ایسے کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کاف کے ساتھ ہا کو ملانا یہ بھی بہت بڑا غلط کام ہے۔ عربی میں تو یہ کاف کے ساتھ ہا پوری کائنات میں کہیں نہیں ہے، بلکہ ہم بڑے جرأت مند ہیں کہ ادھر سے تو آئے ہیں اللہ اکبر اور بیچ میں ہم پیوند کاری کرتے ہیں، تو پھر یہ غلط بات ہے۔ جیسے روایت میں اوپر سے اذان آئی ہے، آج کے مسلمان کا کام ہے کہ سیکھ کر اسی انداز سے وہ بات کرے، کیونکہ اللہ بھی اس چیز کو پسند کرتا ہے جو وہ خود بندہ جو ہے نا، وہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، تو ٹھیک کب ہوگا؟ وہ ایسے مکینک کے پاس جائے گا۔ بھائی کبھی کار والا بھی سیمنٹ کی دکان پہ جا کر اس نے کہا کہ جی میری کار خراب ہے مجھے ٹھیک کر دو، ہے تو وہ بھی دکان، لہذا کار والا مکینک کار والے کے پاس جائے گا، لہذا آپ اذان اقامت وضو نماز شریعت اس کی اصلاح کرو گے تو علماء حضرات کے پاس جاؤ گے۔ وہ بندہ نہیں ٹھیک کہ جس کو اس شرعی علم ہی نہیں ہے، اس کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے، اس کے پاس سند ہی نہیں ہے، او کسی سے سنی سنائی سنی بن گیا نہ، بھائی سنی سنائی سنت عمل علماء حضرات کے پاس ہے، ان سے پوچھیں اور ان سے پوچھ کے چلیں۔ اللہ پاک آپ حضرات کو یہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آتا ہے جی اکبر کی راہ کو باریک پڑھنا، جیسے موٹے حروف میں نے آپ کو بتائے تھے وہ ان میں صفت عارضہ ہے، اللہ کا لام ایک حرف الف اور را، یہ زبر اور پیش ان سے ماخبل آ جائے تو ان کو موٹا پڑھنا چاہیے۔ تو آپ ایک آدمی پڑھتے ہیں اکبر، اکبر نہیں ہے اکبر، اکبر، را کو موٹا کر کے پڑھے۔ تو اسی طرح آگے آتے ہیں جی اللہ اکبرو میں اکبرو کا حمزہ حذف کرنا، یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ گواہ ہے میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے، مطلب ہے یہ پورے سال کی میری محنت ہے، ان سب چیزوں کو میں اکٹھا کرتا رہا، اکٹھا کر کے آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں۔ میرے پاس کاپی پہ لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا لوگ غلطیاں کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو میں نے زبانی طور پر آپ کے پاس کھڑا ہو کے بتا رہا ہوں۔ برائے کرم یہ چیزیں سنیں اور لوگوں کی اصلاح کریں کہ بندہ اللہ اکبر نہ پڑھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہر چیز کے ساتھ میں اصلی بات بھی بتا رہا ہوں۔ پھر اسی طرح آگے آخری لفظ ہے اللہ اکبر، اول کو اذان اور اقامت میں را کے ضمہ کے ساتھ پڑھنا، بلکہ اس طرح پڑھیں، کیسے پڑھیں کہ مثال کے طور پر عام طور پر تو آپ سنتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ اکبر، را پر پیش اور اگلے اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، جبکہ علماء حضرات سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے،
अल्लाहु अकबर, यानी अकबर अल्लाहु अकबर, रा पर फिर जबर पढ़नी है। अगर अकेला अकेला पढ़ना है तो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये अलग अलग है, 4 कलमे हैं, दो दो को जोड़ के पढ़ें और बीच में वक्फ करें। और फिर इसके बाद दूसरा तरीका है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और कुछ पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यानी काफ पर कलकला करते हैं, नहीं करना है, इसमें शिद्दत है, आवाज और सांस को बंद कर ले। और अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और कुछ की फितरी ज़बानें हैं, मिसाल तुर्की वाले हैं, वो काफ को ची की तरह पढ़ते हैं, उनकी जो जाती ज़बान है, तो वो इधर जब आते हैं तो वो भी इसको इस तरह पढ़ देते हैं। मिसाल है अल्लाहु अकबर, वो काफ को ची के साथ मिक्स करते हैं। और फिर कभी कोई इसमें सीटी सीन की आवाज पैदा करता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो वो इस तरह सांस को जारी करते हैं। बल्कि नहीं, अरब में सुने माशाल्लाह मक्का से गूंजती है आवाज, मालूम होता है इंसान फर्श से अर्श की तरफ जा रहा होता है। मतलब है उसने पूरी दुनिया के लिए मेहनत की होती है, तो लिहाजा पूरी दुनिया उस आजान को सुनती है। लिहाजा बात यह है कि अल्लाह की लाम में मद क्यों की जाती है बगैर सबब के, ये इस पर अलग टॉपिक्स हैं। एक एक कलमे पर अगर बोलूं तो पूरी पूरी वीडियोस बनती हैं। लिहाजा हमारी बहुत बड़ी गलतियां हैं। अल्लाह ताला हमें इसकी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। आदान और अकामत, इसमें ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अकबर पर मेहनत की गई है, आप हजरात तक पहुंचाई गई है। तो लिहाजा अगर मैं आगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की तरफ जाऊं तो वहां पर भी हमारी बहुत बड़ी गलतियां हैं। इंशाअल्लाह साथ साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी, साथ साथ चलते रहेंगे और कोशिश करें आप हजरात मेरी इस बात को आगे तक पहुंचाएं, उलमा हजरात तक मेरी रिक्वेस्ट पहुंचाएं, वो इन चीज़ों को बखूबी मेरी बात वहाँ तक पहुँचाकर कौम की इस्लाह करें, आवाम की इस्लाह करें। मेरा मकसद खुद को बताना ज़रूरी नहीं है, आप हजरात से कुछ सीखना ज़रूरी है। बराए करम मुझसे इस बारे में बात ज़रूर पूछा करें कि जो भी आपके ज़हन में आए कमेंट में आप लिखा करें कि जी ये जो बात आपने कही है ये गलत है। लिहाजा गलत नहीं है, आप अपने देहातों में चलें, मुख्तलिफ देहातों में चलें, वहाँ पर यही कुछ इस किस्म की अजीब अजीब की आवाज़ें आती हैं। अल्लाह तबारक व तआला मेरी भी इस्लाह फरमाए, कौम की भी इस्लाह फरमाए, आपकी भी इस्लाह फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। कोई गलती हो तो बराए करम मुझे